ہمارا نبی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. خوب یاد رکھیے، ہم سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلاتے ہیں اور ہے الحمدللہ. ہم لوگ حضور پاک کے عاشق ہیں، حضور پاک کے در کے گدا ہیں، اولیاء کاملین کے دامن سے ہم لوگ وابستہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا گیت گاتے ہیں ہم، ان کا نام لیتے ہیں ہم، اور لینا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نہ ہوتے آج شاید ہی ہم سنی مسلمان ہوتے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہے، وہ کیا چیز ہے جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس تھا، ہمارے پاس، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. دیکھیں ہم بھی وارثین ہیں، خوب یاد رکھیے. ایک باپ جب مرتا ہے اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے باپ نے مجھے یہ دیا ہے، میں نے اس کو ڈبل کر دیا. میرے باپ نے مجھے $10,000 دیے تھے، میں نے اس کو 50 کر دیا. یہ دنیاوی معاملات ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہم کو دیا ہے نا، وہ ہے علم، ایجوکیشن، جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا، دلیل ہم پیش نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ غیر قوم ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سناٹے میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار حضور مفتی اعظم ہند، سرکار مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کا نام کیوں ہم لیتے ہیں، ان کے دامن سے ہم کیوں وابستہ ہے؟ یہ سب صاحب علم تھے، ان کے پاس علم تھا، اور ان کی یہی تعلیمات تھی کہ علم کو آگے بڑھاؤ، علم حاصل کرو، دین سیکھو تاکہ تم اپنے دفاع کر سکو. ہم لوگ ایسے ملک میں رہے آج کل ہم لوگ ایسے ملک میں ہیں جہاں پر کئی انداز سے سوالات آتے ہیں، ہم لوگ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہ ہم کوشش کرتے علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. اگر ہم لوگ سچے مسلمان ہیں، سچے رضوی ہیں، یا سچے جو بھی ہمارا پیر خانہ ہے ان سے ہم وابستہ ہیں، سمجھتے ہیں آپ، تو ہر پیر خانے سے یہی اعلان ہوتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو تاکہ اپنے آپ کو دفاع کر سکو. الحمدللہ وہی علم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. بلا تاخیر میں دعوت کلام کے لیے بہت ہی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں ہمارے آج کے چیف گیسٹ حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدالحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، کہ آپ تشریف، آپ اپنے خطاب سے ہم کو مستفید فرمائے. لیکن اس سے پہلے حضرت آئے، آپ نعروں سے اعلان کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد میرا گرم اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی شب 11ویں کی شب اور بہت ہی مبارک اور متبرک شب ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سے پاکستان ہندوستان دیگر جگہوں پر جتنے لوگ اس محفل کو دیکھ کر اور میری گفتگو کو سماعت فرمائیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بظاہر آپ کو یہ 35 40 45 افراد کا اجتماع لگ رہا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سردی کی شدت اس کیلگری میں کہ جہاں ہم سارے لوگ موجود ہیں -30 ہے، بہت سردی ہے۔ اتنی شدید سردی میں اتنے لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے لیے یہ 25 30 اور 35 افراد ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ 35,000 افراد کے برابر۔ اور اس سرزمین پر دین کا کام کرنا، مسلک اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنا کوئی آسان نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں ساری خانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، فرحان بھائی کو، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، کہ انہوں نے حضور غوث پاک کی محبت میں اس پیاری محفل کا انعقاد کیا۔ آپ سارے حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر اس شدید سردی میں یہاں پر آئے، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ گفتگو کرتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں رکھنا کہ اپنے خاندان میں صرف ایک اللہ کے ولی نہیں تھے۔ حضور غوث پاک کا پورا خاندان، حضور غوث پاک کے والد اللہ کے ولی، والدہ اللہ کی ولی، دادا اللہ کی ولی، دادی اللہ کی ولی، نانا اللہ کے ولی، نانی اللہ کی ولی، خود غوث پاک اللہ کے ولی، غوث پاک کی پھوپھی اللہ کی ولی، غوث پاک کی اولاد اللہ کی ولی۔ تو یہ پورا کا پورا غوث پاک کا خاندان یہ ولایت کی کام ہے۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی کہ جن کا نام عائشہ آیا، اپنے علاقے کی بڑی کامل ولیہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی جو شریعت کا حکم ہے، گر گرا کر کے دعائیں مانگی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہریالیاں اگ کے نہیں دے رہی، جانور کمزور ہو رہے کیونکہ ہریالی موجود نہیں ہے۔ بہت پریشان تھے وہ۔ کسی نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی رہتی ہیں عائشہ، سنا ہے کہ وہ جو دعا کرتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو کچھ عورتیں اور مرد حضور غوث پاک کی پھوپھی کے پاس آئے اور آن کے کہا کہ عائشہ آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی،
شدید قحط سالی ہو گئی ہے، آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ دعا کریں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ والوں کا طریقہ یہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس نوجوان آیا اور آن کے کہنے لگا، حضرت آپ نے مجھے پہچانی؟ یاد کیجیے کہ فلاں سن میں، فلاں سال میں، فلاں تاریخ کو آپ نے میرا نکاح پڑھایا۔ فرمایا ہاں پہچان گیا۔ تو وہ کیا ہوا؟ بڑے پریشان دکھائی دے رہے۔ کہا حضور میرا نکاح نامہ گم ہو گیا اور وہ مل ہی نہیں رہا اور مجھے کسی جگہ پر نکاح نامہ پیش کرنا ہے، دکھانا ہے۔ وہ حضور مسکرائے، فرمانے لگے ایسا کرو کہ ہمیں تو مٹھائی کھلا تو تمہارا نکاح نامہ تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ پریشان شخص ہے، وہ حیران ہے کہ میں پریشانی کے عالم میں آیا اور حضرت کہتے ہیں کہ تم ہمیں مٹھائی کھلا دو، نکاح نامہ مل جائے گا۔ اب ضروری تھا، دکان پہ گیا، شاپ پہ گیا۔ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں اگر آپ خوش مٹھائی لینا چاہیں نا تو وہ دکاندار کیا کرتا ہے، جسے حلوائی کہتے ہیں، وہ خوش مٹھائی جیسے کہ برفی لے لیں، بیسن کے لڈو لے لیں، 2-5 وہ کاغذ پہ رکھ دیتا ہے خوش مٹھائی، اور ایک خاص طریقے سے لپیٹ کے دے دیتا ہے، یہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ خوش مٹھائی کہ دکاندار نے کاغذ میں لپیٹ کے دی، لے آئے۔ کہا حضرت مٹھائی لے آیا۔ فرمایا اچھا، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں 2-4 انہیں کھلا، انہیں کھلا۔ کہا حضرت تھوڑی بچ گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے تم کھا۔ اس نے مٹھائی کھائی، پھر حضرت نے خود مٹھائی کھائی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ مٹھائی کھلا دو، نکاح نامہ مل جائے گا۔ فرمایا تھا۔ اسی کاغذ کو جھاڑا، جھاڑنے کے بعد ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا غور سے دیکھ لے، یہی تیرا نکاح نامہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہی اس کا نکاح نامہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ایمان سے بتاؤ کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہیں اتنی دور تک دیکھتی تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب غوث پاک کی پھوپھی کے پاس آئے اور آن کے کہا کہ عائشہ بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ دعا کرو۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی نے کیا کیا، اپنے ہاتھ میں جھاڑو اور اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو کو ایک کونے میں رکھا، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ عرض کرتی ہے مولا جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے اور جیلان میں بارش برسنا شروع ہو۔ تو حضور غوث پاک اپنے خاندان میں صرف ایک اللہ کے ولی نہیں ہے، حضور غوث پاک کا پورا خاندان یہ ولایت کی کام ہے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم اور والدہ محترمہ میں نے کہا کہ اللہ کی ولی ہے۔ حضور غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ سومئی اللہ کی ولی، والد محترم کا نام حضور غوث پاک کے سید موسیٰ تھا اور کنیت ابو صالح، والد محترمہ کا نام حضور غوث پاک کی فاطمہ تھا۔ یہ نانا عبداللہ سومئی یہ اتنے مشہور اللہ کے ولی کہ اکابر اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو سمجھ لے کہ پھر اس کا تو پھر جینا مشکل ہو جاتا۔ اگر یہ کسی سے ناراض ہو جاتے اور یہ کسی سے راضی ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا۔ اب دیکھیں میں ایک واقعہ حسین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے متقی پرہیزگار ہو۔ حضور غوث پاک کے والد محترم
سید موسیٰ ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ بڑے مجاہدے کرتے ہیں اور روزے سے رہتے ہیں، کبھی کھانے کو نہیں ملتا تو یہ فاقے سے بھی رہا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شدید دھوپ کا غلبہ ہے اور نہر کے کنارے پر آپ چل گئے، اچانک نظر پڑی کہ نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا دکھائی دیا، شدید بھوک لگی ہوئی، اس سیب کو اٹھایا اور آپ نے کھا لیا۔ آپ سیب کھا تو لیا، دل میں خیال پیدا ہوا، ضمیر گویا یہ سوالات کرنے لگ گیا کہ سید موسیٰ تم نے سیب کھایا تو تم نے پوچھا، اس کے مالک سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو بغیر پوچھے سیب کھا گیا۔ روز قیامت اگر یہ سوال اللہ تعالیٰ نے تم سے کر دیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہم سب کے وجود کے اندر ایک خفیہ مفتی بیٹھا ہوا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ جب تک انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہے یہ انسان کبھی بھی کوئی غلط کام کرے گا یہ فتوے لگاتا رہتا ہے، تجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو نے فلانے کو تھپڑ مارا تجھ کو نہیں مارنا چاہیے، تو نے فلانے کو گندی بات کی تجھ کو نہیں کرنی چاہیے، تو نے فلانے کو دھوکہ دیا تجھ کو نہیں دھوکہ دینا چاہیے۔ یہ ضمیر انسان کی اپنے وجود پر فتوے لگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اور جب تک ضمیر زندہ رہتا ہے تو یہ ضمیر انسان کو کھینچ کے سیدھے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے پھر آپ کتنی نصیحتیں کرتے ہو سکتے، کوئی نصیحت اس کو کام نہیں دے گا۔ یہ مردہ ضمیر ہی تو لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نام پر دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، یہ خود کش دھماکے کرنا، یہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنا، کیا اسلام اس کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ مردہ ضمیر لوگ ہیں کہ جس نے مسلمانوں کو آج کہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج دنیا مسلمانوں کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے، یہ کچھ لوگ ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ لوگ بھی آپ دعا کریں بہت جلدی دنیا سے ختم ہو جائیں آگے دنیا کے اندر امن رہے، پیار رہے، اور لوگ یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں دنیا کے لوگ یہ کچھ ہی مٹھی بھر لوگ ہیں، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت یہ پرامن ہے، یہ محبت چاہتی ہے، یہ پیار چاہتی ہے۔ اب سیب تو کھا لیا لیکن ضمیر فتوے لگانے لگ گئے، سید موسیٰ نے کیا کیا؟ اگر اس سے متعلق سوال اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا تو کیا جواب دو؟ تو دل میں خیال آیا کہ جب وہ تھوڑا اور آگے بڑھتے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نہر اور کتنی دور سے آ رہی ہے، ذرا اس کو دیکھتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی باغ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر درخت لگے ہوئے پھل فروٹ کے، اور ادھر سے کوئی سیب خود بخود گر کے پانی میں آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم نے چلنا شروع کر دیا، جیسا عقل نے کہا بالکل ویسے ہی ہوا۔ دیکھا کہ پھل فروٹ کا ایک باغ ہے اور وہیں سے سیب خود بخود ہوا سے ٹوٹ کے گرتا ہے پانی میں اور وہ تیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ باغ کے دروازے پر پہنچے، سرونٹ سے پوچھا، چوکیدار سے پوچھا کہ بتاؤ یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ باغ عبداللہ سومئی کا ہے۔ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ سومئی تشریف لے کے آیا، سلام دعا ہوئی، علیک سلیک ہوئی۔ اب عبداللہ سومئی سید موسیٰ کو دیکھ رہے اور سید موسیٰ عبداللہ سومئی کو دیکھ رہے۔
یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچان پائے کہ یہ اللہ میں اور آپ نہیں پہچان سکتے. جی کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور ایسا معاملہ ہے. مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی. میں راستے سے چل رہا تھا نہر کے کنارے. دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. میں نے اٹھایا اور اسے کھا لیا. پھر دل میں خیالات پیدا ہونے لگ گئے کہ اگر قیامت میں اس سے متعلق سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور معاف کرو. آپ معاف کر دیں گے تو میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. اب حضرت عبداللہ سومئی سید موسیٰ کی طرف دیکھ رہے اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جس کا سیب کے بارے میں جو بغیر پوچھے کھا گیا یہ خیال ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر نمازیں تو نہیں چھوٹتی ہوں گی, فرض تو نہیں چھوٹتے ہوں گے, سنتیں نہیں چھوٹتی ہوں گی, نوافل تو نہیں چھوٹتے ہوں گے, روزے تو نہیں چھوٹتے ہوں گے. دل میں خیال کیا کہ ہاں یہی وہ نوجوان ہے کہ جو میرا داماد بن سکتا ہے. فرمانے لگے سید موسیٰ ہماری 2 شرطیں, اگر ان 2 شرطوں کو پورا کر دو گے ہم تمہیں معاف کر دیں. جی حضور فرمائیے آپ. فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 12 سال ہماری خدمت کرنا پڑے. کہو تیار ہو؟ آپ سوچتے ہیں کہ 12 سال خدمت, لیکن وہ قیامت کا تصور سامنے ہے. کہا ٹھیک ہے حضور میں 12 سال خدمت کے لیے تیار ہوں. دوسری شرط پیش کرے. فرمایا جب خدمت کرو گے تو دوسری شرط بھی تمہارے سامنے رکھ دے. مجھے بتاؤ لوگوں ایک سیب اس وقت بھی کتنے کا ہے؟ اس کینیڈا میں بھی $1 کے تو 2-3 سیب آ ہی جاتے ہوں گے. کتنے کا سیب ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن قیامت کا تصور آپ کے سامنے ہے. ہم لوگوں کے 1000 روپیہ کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں دیتے, اور دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھا کیسا بیوقوف بنا, کیسے اسے ٹوپی پہنا. دنیا میں تو جی لو گے لیکن یاد رکھو کہ قبر پکڑ لے گا. وہ جو میدان معیشت کی سختی ہے نا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ جو قبر کی سختی ہے نا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی کے پیسے کھائے تو اس کو فوراً دے دینے چاہیے تاکہ ہم قبر کی سختی سے بچ سکیں. 12 سال خدمت کے لیے تیار ہو. جب 12 سال مکمل ہوئے کہا حضور آپ کی دوسری شرط. فرمایا سید موسیٰ میری ایک بیٹی ہے جسے تم جو ہے نکاح کرو, میں تمہارے نکاح میں دوں. لیکن پہلے بتا دیتا ہوں بعد میں نہ کہنا کہ بتایا جائے. میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں. میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے رجی ہے, ہاتھ کام نہیں کرتے, پیروں سے معصوم ہے. یہ 4 عیب ہیں. کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو؟ اب وہی خیال دل و دماغ میں کہ اگر قیامت میں سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں. تیار ہو گئے, نکاح ہو گئے. شب زفاف شادی والی رات جب کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ یہ خوبصورت سی خاتون وہ تخت پر رونق افروز ہے, کیونکہ غوث پاک کی والدہ سید زادی ہے اور محمد مصطفیٰ کے باپ کے 100 پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں. اللہ اکبر. حیران ہو گئے. وہ بولتی بھی ہیں, وہ چلتی بھی ہیں, کوئی عیب نہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں. ساری رات تنہائی میں گزارا اور جب صبح ہوئی تو پھر نماز پڑھنے جب نکلے تو عبداللہ سومئی سے ملاقات ہو گئی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں کا زنا نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہماری آنکھیں شہوت پرست ہو گئی. جب تک برہنہ عورتوں کو نہ دیکھ لیں نگاہوں کو سکون نہیں ملتا.
لیکن لوگوں ہم سب کو بچنا ہوگا ان گناہوں سے. اس کے عذابات اتنے سخت ہیں کہ ہم شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. آمین. عبداللہ سومی سے ملاقات ہوئی. عبداللہ سومی دیکھ کر کے مسکرا. وہ سمجھ گئے سارے معاملہ. کیا ہوا سید موسیٰ؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی میں 4 عیب ہے. آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لوجی ہے، پاؤں سے معذور ہے. مگر جب میں کمرے میں گیا وہ دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، چلتی بھی ہے. فرمایا سید موسیٰ ہم نے جو کہا تھا نا تم سے کہ وہ آنکھوں سے نابینا، بات یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے اس وقت سے لے کے یہ عمر ہے میری بیٹی نے زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. میں نے جو تم سے کہا نا وہ کانوں سے بہری ہے. جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے یہ عمر ہے میری بیٹی نے غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا. اس نے یہ ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھایا، اس کے یہ پیر کبھی گناہ کی طرف نہیں چلے. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح لوگوں جن کے والد کے تقوی کا یہ مقام، ایک سیب کے لیے 12 سال خدمت کرتے، جن کی والدہ کا یہ مقام ہو کہ زندگی میں کبھی غیر مرد کو نہ دیکھا، تو ایسے گھر میں اولاد غوث اعظم پیدا نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی؟ یاد رکھنا کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا، میاں بیوی جب نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو روز قیامت تو اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا. دنیا میں یہ انعام دیتا ہے کہ اللہ ایسے گھرانوں میں اپنے ولیوں کو پیدا فرمائے. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا پورا خاندان یہ ولایت کی کام ہے. آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے والد محترم سید موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی میرے گھر تشریف لائے میں نے رات کو کیا دیکھا جاگتے ہوئے. فرماتے میں نے دیکھا حضور علیہ السلام بیمہ صحابہ کرام کی، آئمۃ الہدیٰ کی، حضور علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ کرے اور مجھ سے فرما رہے ہیں اے ابو صالح اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ بیٹا عطا فرمایا ہے یہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے. جیسے میرا مقام نبیوں میں ہے تم دیکھو گے کہ تمہارے بیٹے کا مقام ولیوں میں ہوگا. اللہ اکبر. یہ خوشخبری حضور علیہ السلام نے آپ کے والد محترم کو دی. حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لے آئے. تشریف لاتے ہی کرامتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. حضور غوث پاک جب اس دنیا میں تشریف لائے بعض تذکرہ نگاروں نے اسے لکھا کہ والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی. عموماً 60 سال میں کسی عورت کے یہاں اولاد ہونے کے چانسز بالکل ختم ہو جاتے، زیرو ہو جاتے. لیکن غوث پاک اس وقت تشریف لائے کہ جب والدہ محترمہ کی عمر شریفہ 60 سال. ایک بات. دوسری بات یہ سنیں آپ، جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پوری دنیا میں لڑکے ہی پیدا ہوئے، لڑکی پیدا نہیں ہوئی. جب غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے اس وقت بھی پورے جیلان کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. آپ کہیں کہ شاہ صاحب جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو لڑکے ہی پیدا ہوئے، لڑکی پیدا نہیں ہوئی، کیوں؟ کیا لڑکی اسلام میں اہمیت نہیں رکھتی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی نا وہ لوگ غم مناتے تھے، وہ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. پیارے مصطفیٰ تشریف لائیں، قدرت کا انتظام یہ تھا کہ ہر گھر میں خوشی کے چھالیانے بجائے جائیں، اس لیے لڑکے ہی پیدا ہوئے، لڑکی پیدا نہیں. غوث پاک جب جیلان میں پیدا ہوئے تو اس وقت بھی لڑکے ہی پیدا ہوئے، لڑکی پیدا نہیں. کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ تذکرہ نگاری نے لکھا کہ جب عبد القادر جیلانی جیلان میں پیدا ہوئے اس دن 1100 لڑکے جیلان میں پیدا ہوئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے لڑکے اس وقت جیلان میں پیدا ہوئے سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے، سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے. اللہ اکبر.
یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور غوث پاک بڑے ہو رہے ہیں. کسی نے پوچھا شاید یہ فرمائیے کہ آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ مسکرا فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، جب میں مدرسے جاتا نا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی اور فرشتے لوگوں سے کہتے لوگوں راستہ دے دو، تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بیل یہ میری گلی سے جا رہا تھا تو محلے کے جو بچے تھے وہ کیا کرتے، ایک ایک بچہ آگے بڑھتا، بیل کی دم پہ ہاتھ لگاتا، موڑنے کی کوشش کرتا. بچے ہوتے. فرماتے میرے ساتھیوں نے کہا گلی کے عبد القادر آپ رہ گئے، آپ جائیے آپ بھی ذرا ہاتھ لگائیں. فرماتے میں آگے بڑھا، جیسے ہی میں نے بیل کی دم پہ ہاتھ رکھا نا اس نے اپنی گردن میری طرف کی اور فصیح زبان میں کہنے لگا نہیں عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. فرماتے میرا حال یہ تھا کہ جب میں مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا اللہ تعالیٰ نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا تھا. میں جیلان کے اندر مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں سوتا تو میرے کانوں میں آواز آتی عبد القادر اللہ نے تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا. جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو کانوں میں آواز آتی عبد القادر تمہیں اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. فرماتے ہیں ایک روز میں بڑی عجیب کیفیت ہو گئی، میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میں زار و قطع روتا رہا. میری والدہ محترمہ نے فرمایا عبد القادر کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی جان میرے ساتھ اب یہ معاملات ہو رہے ہیں، بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امی جان اب میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، جب تک کہ میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا نہیں سمجھوں گا تو لوگوں کو دین کیسے سمجھاؤں گا. تو میری والدہ محترمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے عبد القادر تم علم دین حاصل کرو، اور ساری سرپرستی فرمائی. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو وہ تفصیلی واقعہ میں کسی اور نشست میں بیان کر دوں گا. حضور غوث پاک نے علم دین حاصل کر لیا، حافظ قرآن بھی ہو گئے، عالم دین بھی ہو گئے. اب حضور غوث پاک مرید ہونا چاہتے تھے اور حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھوں پر آپ مرید بھی ہو. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عموماً کہ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضور غوث پاک کے مرشد کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا اسی سے اندازہ لگا لو جن کے مریدوں میں غوث پاک جیسے لوگ ہوں تو مرشد کا مقام کیا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کیا غوث پاک ہر کسی کے ہاتھ پہ مرید ہو جائے؟ نہیں. اللہ اکبر. حضور غوث پاک مرید بھی ہو گئے. اب کیا ہوا؟ فرماتے حضور غوث پاک کہ ایک بار میں ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میرے نانا نبی کریم علیہ السلام حالت ظاہری میں میرے سامنے جلوہ گر ہو. مجھ سے فرمانے لگے بیٹا عبد القادر کیا بات ہے، تم درس کیوں نہیں دیتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عجمی ہوں اور یہ سارے عربی ہیں، یہ تو فصیح عربی بولتے، ان کے سامنے میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹا بس یہ بات، ادھر میرے قریب آ. کہتے میں حضور کے قریب ہوا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب الدہن نکال کے میرے منہ میں ڈالا. فرمایا بیٹا جاؤ اب واعظ و نصیحت کرو. فرماتے میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوا نا، میرے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میرے سامنے موجود، وہی بات کی جو حضور نے کی. میں نے وہی جواب عرض کیا تو مجھے قریب بلایا اور 6 مرتبہ لعاب الدہن نکال کر کے میرے منہ میں داخل کر دیا. جاؤ بیٹا اب واعظ و نصیحت کو. اب ذرا سوچو جن کی زبان پہ لعاب رسول لگ جائے، جن کی زبان پہ لعاب علی لگ جائے، اب فصاحت و بلاغت میں میرے مرشد غوث پاک کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب آئیے میں جلدی آپ کو لے کے اب حضور غوث پاک درس دینا شروع کرتے ہیں. فرماتے درس دینے بیٹھا، لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر، بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر، سواریوں پر بیٹھ کر اتنے لوگ آ گئے کہ میری مسجد چھوٹی پڑ گئی.
اب کیا کیا جائے؟ فرماتے میں نے اعلان کیا کہ اب مسجد کے صحن میں درس کروں نہیں، اب میں مدرسے میں درس دوں گا۔ اس کا صحن بہت بڑا تھا۔ فرماتے میں درس دینے بیٹھا، وہ مدرسہ بھی لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ پھر میرے جو مریدین تھے نا، انہوں نے ارد گرد کے سارے مکانات خرید لیے، وسیع میدان ہو گئے۔ میں درس دینے بیٹھا، وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ اب میں جہاں پر عید کی نماز پڑھاتا ہوں نا، وہاں پہ درس دوں گا۔ فرماتے درس دینے بیٹھا تو عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی۔ پھر میں نے کہا کہ بغداد شریف کا جو بڑا میدان ہے وہاں پہ درس دوں گا۔ فرماتے ممبر شریف لگا دیا گیا۔ میں درس دینے بیٹھا، 70,000 انسان میری تقریر سنتا تھا۔ اس وقت تو یہ مائک نہیں تھا، یہ ایکو سسٹم تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن غوث پاک کی کرامتوں میں یہ بڑی کرامت تھی کہ 70,000 کے مجمع میں جس طرح سب سے آگے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا، اسی طرح سب سے پیچھے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس دینے آتے بڑا خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، خوبصورت سا امامہ شریف زیب تن فرماتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خوبصورت سا جبہ مبارکہ پہن کے نکلے، ایک چور کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب تو جو ہے، ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی، مولوی صاحب تو بڑا شاندار لباس پہن کے جا رہے۔ اب وہ آئے اور کسی طرح ڈرا دھمکانے کی کوشش کی، خنجر چھرا وغیرہ دکھا کر یہ جبہ مبارکہ پر ہاتھ جیسی لگایا، غوث پاک نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے سینے سے لگا دیا۔ عرض کرتے ہیں مولا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ قیمتی لباس پہن کر کے نکلے حضور غوث پاک، ایک چور کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے تو بڑا شاندار لباس پہنا ہوا۔ اچھا ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ تھنکنگ، یہ سوچ کہاں سے آ گئی کہ سارے اچھے کپڑے ہم ہی پہن سکتے ہیں، مولوی کو اختیار نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کا۔ یہ پتہ نہیں سوچ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی۔ آپ دیکھیں نا، یہ پوپ جان پال یہ سب سے قیمتی گاڑی میں سفر کرتا ہے یا نہیں؟ یہ کرسچن خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں اگر کوئی مولوی قیمتی گاڑی میں بیٹھ جائے، مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آئے؟ شاہ صاحب امریکہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، بڑے ڈالر مل رہے ہیں، شاہ صاحب بڑا پیسہ آ گیا۔ تو پتہ نہیں یہ سوچ کہاں سے آ گئی۔ یاد رکھیں کہ حق بنتا ہے ہمارے عالم دین کا وہ اچھا لباس پہنے۔ جب لوگوں کو منبر پہ وہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو لباس بھی تو ان کا ستھرا ہونا چاہیے نا، صاف ہونا چاہیے، ورنہ نمازیوں پہ اثر کیا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک قیمتی جبہ مبارکہ پہن کے نکلے، چور کی نظر پڑ گئی پیچھے پیچھے۔ اگر میں نے اس کو کسی طریقے سے چرا لیا اور بازار میں بیچوں گا تو بہت قیمتی بکے گا۔ غوث پاک گھر میں داخل ہوئے، یہ بھی پیچھے گھر میں داخل ہو گئے، چھپ گئے۔ حضور غوث پاک نے وضو کرنے کے لیے جبہ مبارکہ اتار کر ایک جگہ پہ رکھا، وضو کرنے میں مصروف ہوئے۔ اس نے خاموشی سے جبہ مبارکہ اٹھایا، جیسے ہی دروازے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھی نکلوں گا دروازے سے، دروازہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان، جبہ مبارکہ رکھتا ہے تو دروازہ دکھائی دیتا، اٹھا کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ غائب۔ اتنی دیر میں حضور غوث پاک وضو سے فارغ ہو گئے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ جبے کی طرف آئیں گے، دوسرے کمرے میں گیا، صفیں بچتی تھی نماز کے لیے، ایک صف میں اپنے ہاتھ کو لپٹ لیا، لیٹ گئے کہ میں دکھائی نہ آئی۔ حضور غوث پاک نماز شروع کرنا چاہتے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا حضرت خضر۔ حضرت خضر۔ دروازہ کھولا، الیکس صدیق ہوئی، جی کس لیے حضور آپ تشریف لائے؟ کہا عبد القادر فلاں علاقے میں اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، دوسرا اللہ کا ولی چاہیے۔ حضور غوث پاک نے عرض کی حضور انتظام کر دیں گے؟ فرمایا نہیں ابھی چاہیے۔ کہا ابھی چاہیے تو وہ ہمارے پچھلے کمرے میں ایک اللہ کے ولی لیٹے ہوئے، اپنے آپ کو صف میں لپٹا ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، سب کو کھولا، چور صاحب باہر آ گیا۔ فرمایا چلو تم فلاں علاقے میں اللہ کے ولی ہو؟ وہ کہنے لگا میں کہاں سے ولی، میں چور، میرا باپ چور، میں کیسے ولی ہو گیا؟ کہاں عبد القادر کے جوبے پر ہاتھ لگانے سے پہلے تم چور تھے،
جب تم نے عبد القادر کے جوبے پہ ہاتھ لگایا تو اللہ نے تمہیں ولی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ چور پر نظر کرم فرما دی، اس کو ولی بنا دیا۔ ہم بھی چور ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نمازوں کے چور ہیں، روزوں کے چور ہیں، عبادتوں کے چور ہیں۔ اگر ایک نظر رحمت غوث پاک کی ہم پہ پڑ گئی نا، خدا کی قسم ہمارا ظاہر بھی چمک جائے گا، باطن بھی چمک جائے گا، سبحان اللہ، دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیاری کے ساتھ محفل میں آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں نا، 70,000 کا کراؤڈ کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہا حضور غوث پاک کا۔ امامہ شریف خوبصورت پردے ہو، ریش مبارکہ گھنی آ کر کے منبر شریف پر رونق افروز ہوتے، دور سے ہی لوگ غوث پاک کو اگر غیر مسلم ہوتے دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ غوث پاک منبر شریف پر رونق افروز ہوتے، خطبہ شروع کرتے نا، 2 مرتبہ فرماتے الحمدللہ، پھر فرماتے الحمدللہ۔ پہلی بار جب فرماتے الحمدللہ، محفل پہ خاموشی، سوئی بھی گرے تو اس کی آواز محسوس ہو۔ دوسری بار جب فرماتے الحمدللہ، دنیا بھر کے اولیاء کرام کشف کے ذریعے سے پہچان جاتے کہ بغداد میں عبد القادر جیلانی نے واز شروع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ منبر شریف پر رونق افروز ہوتے۔ ایک بار درس دے رہے، دوران درس ایک شخص کھڑا ہوا، شیخ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ درس دینا روک دیا، فوراً یہ روک دیا، کیونکہ عالم دین تھی۔ فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فرمایا کیا نام ہے؟ کہا سنان نام ہے۔ وہ بوڑھا تھا۔ فرمایا سنان اتنی عمر میں جا کے اسلام قبول کیا کیوں؟ کہ حضور کافی عرصے سے خواہش تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ اس زمین پر جو سب سے نیک مسلمان ہوگا اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروں۔ تو ایک رات سو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، فرمانے لگے سنان اسلام قبول کرنا ہے، سیدھا بغداد چلے جا، عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرو۔ تو میں اس لیے آیا۔ اب ذرا مسئلہ سنو ایک جو یہاں پر آپ کو کام دے گا۔ عبد القادر جیلانی عالم دین تھے، درس دینا روک دیا، اسے کلمہ پڑھایا۔ فقہ کرام فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے پاس آئے، جتنے بیٹھے ہو یہاں پہ سن لو اسے، کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کہے بیٹھو، ابھی مولوی صاحب آئیں گے، مسجد کھلے گی، بیٹھو ذرا۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں اگر مسلمان اسے کلمہ پڑھانے میں تاخیر کرے گا نا، یہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اتنی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے، جب بھی کوئی غیر مسلم آپ سے کہے نا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، فوراً اسے کلمہ پڑھا دیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسے آپ عالم دین کے پاس لے کر کے جائیں، تاکہ جو معاملات ہے، نام تبدیل ہوگا، سارے معاملات ہوتے ہیں، قانونی پروسیجر ہوتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے درس دینا روک دیا اور فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل کی خوبی ہے کہ کوئی اگر درس سننے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، درس سنتے سنتے اگر کسی کو نیند لگ جاتی ہے، وہ خواب میں حضور کریم علیہ السلام کی زیارت کرتا۔ حضرت شیخ علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور بزرگ ہے، غوث پاک کی مثال کے بعد انہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا تھا بغداد شریف میں۔ یہ درس سننے آئے، درس سنتے سنتے نیند لگ گئی۔ حضور غوث پاک، اللہ اکبر، کیا نظر ہے! وہ 70,000 کے مجمع میں پیچھے کون سو رہا ہے، کس کو کیا خبر ہے؟ تقریر کرنے والے کو
غوث پاک نے درس دینا روک دیا، ممبر شریف سے نیچے اترے، علی ابن حیدی کے سامنے آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ علی ابن حیدی سو رہے، شیخ نے درس دینا روک دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ تھوڑی دیر بعد علی ابن حیدی کی آنکھیں کھلی، سامنے چہرہ غوث پاک چمک رہا تھا۔ فرمانے لگے ابن حیدی، اب وہ صحن سے بیٹھے، سارا کراؤڈ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرمایا ابن حیدی کس لیے آئے تھے؟ کہا حضور آپ کا درس سننے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نیند لگ گئی، خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے، لیکن حضور آپ نے درس دینا کیوں روک دیا؟ آپ ممبر شریف سے نیچے کیوں آئے؟ فرمایا ابن حیدی، آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے تھے؟ فرمایا ابن حیدی تو وہ خواب میں دیکھ رہے تھے، ہم ادھر ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے سبحان اللہ، آج ہمارے آقا تمہارے خواب میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے اوپر یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عنہ کی ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی ایک دو دن ہے اور نشستوں میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، حضور غوث پاک کوئی یہ سمجھے کہ بس وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے، بس انہوں نے علم کے حوالے سے کچھ کتابیں لکھی۔ حضور غوث پاک ہر فیلڈ کے وہ بادشاہ تھے، ہر فیلڈ کے۔ حضور غوث پاک کے دور میں حضور غوث پاک سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف ایک جھلک بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی، اور ذرا یہ غور سے سنیے، کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں آسانی سے سمجھا۔ جتنے نیٹ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں پاکستان ہندوستان میں تقریر نہیں کر رہا، میں کینیڈا میں کر رہا ہوں، اس لیے آسان اردو اور ان کو سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی اور مسلمان وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ غور سے سنیے، اگر میں ایسی عبادت وہ کہنے لگا نہیں کر سکا تو وہ کہنے لگا میری بیوی کو اس نے الفاظ کہے کہ 3 طلاق۔ منفرد عبادت، جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں گا کوئی اور عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ اب قسم تو اٹھائی، اب جب معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، لیول ہوئے، اب پریشان کیا کیا جائے۔ ہوتا یہی ہے، لوگ آ کے ہم سے کہتے شاہ صاحب بیوی کو غصے میں طلاق دے، طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آج تک تو نہیں سنا بیوی کو برابر میں بٹھایا ہوں، ڈارلنگ بہت اچھی لگ رہی، آج میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، یا لے کے گیا وہ ملک شیک پلایا ہوں، آئس کریم کھلائی ہو، پھر طلاق دی، وہ طلاق تو اس سے بھی نہیں جاتی۔ اگر اس وقت اپنا ہوش و حواس سنبھال لو تو گھر تباہ ہونے سے بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ مجھے بتائیے طلاق تو لوگ دے دیتے ہیں، یہ بچوں کا کیا ہوگا؟ جن کے یہاں اولادیں نہیں ہیں نا ان سے پوچھو بچوں کی قدر کیا ہوتی ہے، کیا ہوگا آپ کی چھوٹی بیٹی کا، کیا ہوگا وہ چھوٹے سے بچے کا، وہ کیسے پلے گا، وہ کیسے بڑا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بس غصے میں آ کر کے آپ نے طلاق ہی دینا ہے، کوئی دوسرا فعل آپ نہیں کر سکتے کہ گھر سے باہر نکل جاتے آپ چلے جاتے، تو لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں اور یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا کیا کیا جائے، اب علماء کرام کی طرف دوڑا ہوا، علماء کرام نے مسئلے پہ غور کیا، علماء سوچنے لگے کون سی ایسی عبادت ہے جو یہ کر رہا ہوگا کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا دنیا میں، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا دنیا میں کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ زکات دے رہا ہوگا دنیا میں کوئی اور زکات دے رہا ہوگا، کون سی ایسی عبادت ہے؟ علماء نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بڑا پریشان ہوا، بیٹھا ہوا تھا روتے ہوئے، کسی نے کہا یار عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے گئے، کیا بتا وہ کوئی حل نکال گیا۔ آ گیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ حضور غوث پاک مسکرا، فرمایا ایک طریقہ ایسا ہے کہ تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے،
اب بندے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. اب علماء کرام سے کہنے لگا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ایک طریقہ ایسا ہے کہ بیوی طلاق سے بچ جائے. جتنے بیٹھے ہو نا سنو, سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیں, میری محنت وصول ہو جائے. سارے علماء آ گئے, مفتیان کرام آ گئے. شیخ آپ کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ بیوی طلاق سے بچ جائے گی. فرمایا غور کرو نا, اس میں کیا کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں کوئی عبادت کر رہا ہوں گا دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں کر رہا ہوں. یہی کہا. اگر نہیں کر سکا تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو 3 طلاق کہا. اب تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو دوسرا بھی نمازیں پڑھ رہا ہوگا, یہ روزہ رکھتا ہے تو دوسرا بھی روزہ رکھ رہا ہوگا, روزے سے ہوگا, یہ زکات دیتا ہے تو دوسرا بھی زکات دے رہا ہوگا. جی ہاں. فرمایا اسے لے جاؤ سیدھا کعبے کے پاس. جتنے لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہو نا ان سے کہو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. اس سے کہو کہ یہ جلدی کعبے کے ساتھ چکر لگا لے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس وقت یہ کرنا ہوگا پوری دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا واقعی عبد القادر جیلانی کا ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ غوث پاک کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا کرے. آمین. غوث پاک کی شفاعت روز قیامت اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت ہی عبارت روز بیان تھا حضرت اللہ صاحب کا.